آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی اس انسان کی ہے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی زندگی ان کی نبوت کے اعلان سے بہت بہت پہلے ہی غیر معمولی تھی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک چھوٹی سی بچی جسے وہی شخص زندہ دفن کر رہا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کی امید رکھتی ہے۔ یہ تھا اسلام سے پہلے کا عرب۔ تاریخ اسے دور جاہلیت کہتی ہے، اور یہ صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہے اس دور کی تلخ حقیقت کی۔ ایک ایسا وقت جب انسانیت، آپ کہہ سکتے ہیں، اپنی سب سے نچلی سطح پر تھی۔ تو اس عظیم شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس دنیا کو سمجھنا ہوگا جس میں انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ وہ معاشرہ کیسا تھا؟ سچ پوچھیں تو وہ ہر لحاظ سے ایک گہرے بحران کا شکار تھا۔ سوچئے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا ایک عام سی بات تھی۔ بیوائیں، یتیم، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ان کا حق مارا جاتا تھا۔ قبیلوں کی لڑائیاں نسل در نسل چلتی تھیں، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھیں۔ اور کعبہ، اللہ کا گھر، اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ جوا، ظلم، ہر برائی معاشرے میں عام تھی۔ یہی وہ ماحول تھا، یہی وہ دنیا تھی جس میں انہوں نے پرورش پائی۔ لیکن اسی گہری تاریکی کے بیچ ایک ایسے بچی کی پیدائش ہوتی ہے جس کا کردار زندگی کی سخت ترین آزمائشوں سے گزر کر بالکل کندن کی طرح نکھرنے والا تھا۔ آزمائشوں کا سلسلہ تو بہت چھوٹی عمر میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ دیکھیے، پیدائش سے پہلے ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ صرف 6 سال کے تھے جب والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئیں، اور پھر 8 سال کی عمر میں جو دادا ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے وہ بھی وفات پا گئے۔ اتنے محرومیوں کے باوجود ان کے کردار کی سچائی اور ایمانداری ایسی غیر معمولی تھی کہ پورا مکہ انہیں الامین کہہ کر پکارتا تھا، یعنی دی ٹرسٹ وردی ون، قابل اعتماد۔ یہ لقب انہیں لوگوں نے دیا تھا نبوت کے اعلان سے بہت پہلے۔ یہ ان کے کردار کی گواہی تھی۔ اچھا، ان کی حکمت اور لوگوں کا ان پر اعتماد کتنا تھا، اس کا اندازہ ایک مشہور واقعے سے ہوتا ہے۔ کعبہ کی تعمیر 9 ہو رہی تھی، اور مقدس پتھر حجر اسود کو واپس رکھنے پر قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ بات اتنی بڑی کہ تلواریں نکل آئیں، جنگ بس ہونے والی تھی۔ پھر سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اچھا، کل صبح جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ اور وہ شخص کون تھا؟ محمد الامین۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پتھر کو ایک چادر پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ چادر کا ایک ایک کونا پکڑ کر اٹھاؤ۔ سب کا مان رہ گیا، اور پھر انہوں نے خود پتھر کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ ایک بڑی خون ریزی ان کی سمجھداری سے ٹل گئی۔ وقت گزرتا گیا، جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے، اپنے آس پاس کے معاشرے کو دیکھ کر ان کی بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ یہ جو بگاڑ تھا، یہ جو ناانصافی تھی، یہ سب انہیں اندر سے پریشان کرتا تھا، اور یہی بے چینی تھی جو انہیں بھیڑ سے دور تنہائی کی طرف لے گئی۔ ان کی روح کا دم گھٹ رہا تھا۔ مکہ کی وہ بت پرستی، وہ ناانصافی، وہ ظلم، یہ سب ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی روح کو سکون نہیں تھا، وہ کسی گہری سچائی کی تلاش میں تھے، اور یہی تلاش انہیں شہر کے شور سے نکال کر پہاڑوں کے سکون اور خاموشی میں لے گئی۔ تو سوچئے ذرا، کیا ہوتا ہے جب کسی معاشرے کا سب سے قابل اعتماد، سب سے سچا انسان اسی معاشرے سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں ان کی زندگی کے ایک بالکل نئے، ایک فیصلہ کن موڑ پر لے جاتا ہے۔ اور پھر غار حرا کی اسی تنہائی میں وہ لمحہ آ ہی گیا، وہ لمحہ جس نے صرف ان کی زندگی ہی نہیں بلکہ آنے والی پوری انسانی تاریخ کا دھارا موڑ دینا تھا۔ اچانک فرشتہ جبرائیل ان کے سامنے ظاہر ہوئے، اور کائنات کا سب سے پہلا، سب سے طاقتور حکم دیا، پڑھ۔ وہ تو پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے۔ اس ہیبت ناک منظر سے وہ گھبرا گئے، اور ان کا جواب صرف اتنا تھا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتہ نے انہیں بھینچا اور پھر کہا، پڑھ۔ انہوں نے پھر وہی جواب دیا، اور یہ 3 بار ہوا۔ اور پھر تیسری بار کے بعد آسمان سے زمین پر قرآن کے پہلے الفاظ اترے، پڑھا اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔
انسان کو جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تیرا رب بڑا کریم ہے۔ یہ لمحہ ان کی نبوت کے عظیم سفر کا آغاز تھا۔ اس تجربے کے بعد وہ شدید خوف کی حالت میں تھے۔ ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ تیزی سے غار سے اترے اور سیدھا اپنے گھر کی طرف بھاگے۔ جب وہ گھر پہنچے اور اپنی اہلیہ خدیجہ کو سب کچھ بتایا تو ان کے جواب نے تاریخ بدل دی۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتے نبھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں۔ ان الفاظ نے، ان کے پختہ یقین نے انہیں بے پناہ سکون اور حوصلہ دیا۔ تو سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ وہ جو انہیں سب سے بہتر جانتے تھے، ان کی بیوی خدیجہ، ان کے کزن علی اور ان کے سب سے قریبی دوست ابو بکر۔ بس یہ 3 لوگ، یہی وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے ایک ایسی کمیونٹی کی بنیاد رکھی جس کی بنیاد قبیلہ نہیں بلکہ ایمان تھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب ایک ایسا شخص جو اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنے کے لیے مشہور ہو، اچانک ایک ایسا پیغام دے جس پر یقین کرنا ناممکن لگے، تو پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ ان کی ساری زندگی کی سچائی، ان کی امانت داری اب سب سے بڑے امتحان سے گزرنے والی تھی۔ ایک ایسا امتحان جس کا نتیجہ پوری دنیا کو بدلنے والا تھا۔